بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید ہے۔ میرا نام ہے عمر سپرا اور آپ دیکھ رہے ہیں سپرا ٹی وی۔ آج آؤ قرآن سیکھیں سیریز کا لیسن نمبر 5 شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ سیکھیں گے، جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی امیجز اور ڈاکیومنٹس جو میں اس سیریز کے اندر استعمال کر رہا ہوں، ڈاؤن لوڈیبل لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، یہ جو ہا ہے یہ گلے کے درمیان سے نکلے گا جہاں پہ شاہ رگ ہوتی ہے، اور اس کو ہم نے شارپ کر کے پڑھنا ہے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں اس کو خا سمجھتے ہیں، الحمد ایسے پڑھتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ شارپ پڑھیں، لیکن خا وہ نقطے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حلوے والا ہا ہے، ہا، ٹھیک ہے؟ اس کو جس طرح چھری کو تیز کر کے پڑھا جاتا ہے، تیز کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس کو تیز کر کے پڑھنا ہے، شارپ کر کے۔ الحمد، الحمد۔ تو آپ میرے پیچھے پڑھیے، الحمد۔ اچھا، میم کے اوپر جزم ہے، ہا کو میم سے جوڑنا ہے، لیکن اس کو پریس نہیں کرنا، کیونکہ یہاں پہ تشدید نہیں ہے، یہاں پہ غنہ نہیں کر رہے۔ بعض لوگ اس کو ایسے کرتے ہیں، الحمد، بالکل غلط ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ میم کو ہم نے لمبا کر کے، اس کو پریس کر کے یا لمبا کر کے نہیں پڑھنا، الحمد۔ دوسری بات، مجہول کر کے لوگ پڑھتے ہیں الحمدو، دو کی بجائے دو، اس میں او کی ساؤنڈ نہ آئے بلکہ یو کی ساؤنڈ آئے، الحمدو، الحمدو نہیں ہے، الحمدو ہے۔ الحمد، میرے پیچھے پڑھیے، الحمد، الحمد، شاباش۔ آگے ہے للہ، اس لام کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے، اور اللہ کا جو لام ہوگا یہ باریک پڑھا جائے گا، درمیانہ لام، کیونکہ پچھلے لیٹر یعنی یہ شروع والے لام کے نیچے زیر آ رہی ہے۔ اگر اس پہ زبر یا پیش ہوتی تو ہم اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے، مگر چونکہ یہاں پہ زیر آ رہی ہے اس لیے ہم اللہ کے لام کو باریک پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہوگا للہ۔ یہ جو درمیان والا لام ہے، 1 سیکنڈ اس کو لمبا کھینچ کے پڑھیں گے، اسٹریچ کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، للہ۔ اور یہ جو ہا ہے، اس کو اس ہا کی طرح شارپ نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو سینے سے نکالنا ہے، اس کو ڈھیلا چھوڑ دینا، ہاں، ٹھیک ہے؟ اور للہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا للہ۔ میرے پیچھے پڑھیے، للہ۔ ربل، ٹھیک ہے؟ با پہ چونکہ تشدید ہے، لہذا با کو آدھے سیکنڈ کے لیے پریس کریں گے، ربل، ربل، ربل عالمین۔ عین کھڑی زبر، آ، حلق کے درمیان سے اس لیٹر نے ادا ہونا ہے، اس عین نے حلق کے درمیان سے اس کو ادا کرنا ہے، عالمین۔ اسی طرح میم یا زیر می، یہ یا مدہ ہے کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، پچھلے لیٹر کے نیچے زیر ہے، اور ان ٹرمنالوجیز کی اگر آپ نے تفصیل میں جانا ہے تو آپ نورانی قاعدے کی سیریز دیکھ سکتے ہیں، یا وقت بچانے کے لیے پورا نورانی قاعدہ جو ایک ویڈیو میں ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میم یا زیر می، اس کو می کو 1 سیکنڈ لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے نون زبر نا، اور جب وقف کریں گے تو زبر جزم میں تبدیل ہوگا، لہذا عالمین۔ میرے پیچھے پڑھیے، عالمین۔
عالمین. اب ہم دونوں کو ملائیں گے کیونکہ لام پہ جزم ہے. رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین. الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین. الرحمن الرحیم. اچھا، یہاں پہ ہمیں کوئی زیر زبر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، مگر ہم نے اس الف کے اوپر امیجنری زبر پڑھنا ہے اور یہ حمزہ بن جائے گا جب اس پہ زبر پڑا جائے گا. تو یاد رکھیے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش یا کوئی اور سائن آ جائے تو وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا. اور یہاں پہ اس مناسبت سے پڑھا جائے گا. لام درمیان میں سائلنٹ ہوگا کیونکہ اس کے اوپر کوئی سائن نہیں ہے. تو الرحمٰ. را کو ہا کے ساتھ ملانا ہے. ہا کے بارے میں پہلے ہی میں بتا چکا ہوں، اس کو شارپ پڑھنا ہے، حلق کے درمیان سے پڑھنا ہے. را کے اوپر تھوڑا سا ٹھہریں گے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، تھوڑا سا پریس کریں گے اس کو. میم کھڑی زبر ما. میم کو ناک میں ماں کر کے نہیں پڑھنا. اکثر لوگ ایسے ماں پڑھتے ہیں، ماں نہیں پڑھنا، ما پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ امیجن کریں کہ کوئی بڑی اسٹرانگ اسمیل ہے جو کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، مگر آپ کے ہاتھ آکیوپائڈ ہیں، آپ نے ہاتھ میں شاپر یا کوئی اور چیز پکڑی ہوئی ہے، ہاتھ سے ناک بند نہیں کر سکتے مگر سانس تو روک سکتے ہیں نا. اور ناک سے سانس لینا بند کر دیں جب میم کو پڑھ رہے ہوں، تاکہ آپ میم کی آواز کو روک سکیں کہ وہ ناک میں جائے. ناک میں نہیں اس کو پڑھنا. ماں نہیں پڑھنا، ما پڑھنا ہے. ما اور ماں، ما اور ماں، ماں اور ماں سلائٹ ڈفرنس ہے. ذرا غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. الرحمٰ، ایک سیکنڈ ماں کو لمبا کرنا ہے. نررحیم، نون کو اس را کے ساتھ ملا دینا ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے. لام اور الف دونوں سائلنٹ ہو جائیں گے، دونوں بائی پاس ہو جائیں گے. ان دونوں کو ہم نے اسکپ کر دینا ہے. نون کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملانا ہے. نررحیم. ہا ایز یوزول شارپ ہوگا اور یہاں یا مدہ ہے، یہاں پہ اس کو ایک سیکنڈ ہی کو لمبا کریں گے. حیم. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. شاباش. مالکی، میم کھڑی زبر ما، آگے لی کی، مالکی. جو دیسی سٹائل میں پڑھنے والے لوگ ہیں اس کو اکثر پڑھتے ہیں ما لے کے. یہ مجہول کر کے پڑھنا ہے، یہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ہے مالکی، لے کے نہیں ہے، لی کی ہے. مالکی. یوم الدین، واؤلین آ رہا ہے، یوم الدین، ایسے لمبا نہیں کرنا، یو کر کے نہیں پڑھنا، اور یو بھی نہیں پڑھنا، یوم الدین. ٹھیک ہے؟ یہ مجہول کرنا ہوتا ہے، اس کو پڑھنا ہے یوم الدین. ہونٹوں کو مکمل گول کر لینا ہے جب واؤ پہ اوپر آئیں تو. یو، ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے، چونچ بنا کے پڑھنا ہے. جس طرح پرندے کی چونچ ہوتی ہے ویسے چونچ جیسی شکل بنا کے اس کو پڑھنا ہے. یوم الدین. میم کو اس دال کے ساتھ ملا دینا ہے، دال کو تھوڑا پریس کرنا ہے تشدید کی وجہ سے. یوم الدین. دال دین کو ہم نے ایک سیکنڈ لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یا مدہ آ رہی ہے، یا کے اوپر جزم ہے، پچھلے لیٹر یعنی دال کے نیچے زیر ہے، لہذا دال زیر
یا دی کو 1 سیکنڈ لمبا کھینچ کے پڑھیں گے. اس کے بعد نون کے اوپر جب ہم وقف کریں گے تو نون کی زیر جزم میں تبدیل ہوگی اور نون کو کمپلیٹ پڑھنا ہے. یوم الدین زبان منہ کی چھت کے ساتھ لگنی چاہیے جب نون پہ آئیں. تو بعض اوقات میں نے دیکھا ہے لوگوں کو یوم الدین پڑھ رہے ہوتے ہیں، نون کمپلیٹ نہیں پڑھتے. ایسے نہیں کرنا. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. شاباش. آگے ہے ایاک. یاد رکھیے یا کے اوپر جب تشدید آئے گی تو اس کو سختی سے پڑھا جائے گا. تو اس میں ویژن، جس طرح ایک ٹیلی ویژن ایک ورڈ ہے انگلش کا، اس میں جی کی ساؤنڈ آتی ہے، اس میں بھی تھوڑی سی ساؤنڈ آئے گی مگر بہت زیادہ اس ساؤنڈ کو اوور ایگزیجریٹ یا اوور ایمفسس کر کے آواز کو خراب نہیں کرنا، بلکہ اس کو ایسے پڑھیں گے ایاک. ایاک نہیں ہوگا، ایاک نہیں ہوگا، یا ایاک نہیں ہوگا، یہ ہوگا ایاک. یا کے اوپر سختی دکھانی ہے. ایاک، ایاک. نعبد، عین کو حلق کے درمیان میں جو شارگ والی ہڈی ہے اس کے ساتھ پڑھنا ہے اس کو. نعبد، نعبد نہیں ہوگا. اگر ایسا کریں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا، معنی تبدیل ہوگا، گناہ ملے گا. نعبد، ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی مثال اس کی ایسے ہے جیسے انسان پانی پی رہا ہے گھٹکوں گھٹکوں کر کے اور اس کے گلے سے وہ اتر رہا ہے، تو ویسی فیلنگ آپ کو آئے گی. اینٹی کلاک وائز جو ساؤنڈ ہے وہ اینٹی کلاک وائز، یعنی اگر کلاک کی سوئیاں کو الٹا چلا رہے ہوں اس صورت میں آپ کو گلے کی پوزیشن ہوتے ہوئے محسوس ہوگی اندر سے. نعبد، نعبد. زبان جو ہے وہ نیچے سے اٹھ کے بیک سائڈ کی طرف سرکل کی شیپ میں بن کے جا رہی ہے اور وہ آواز سرکل کی شیپ میں پیچھے اینٹی کلاک وائز پیچھے کو ہوتے ہوئے گلے کے درمیان تک جا رہی ہے. آئی ہوپ کہ زبانی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو سمجھ آئے. میں یہاں پہ ڈائیگرام بنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ آپ کا گلا ہے، ٹھیک ہے، اور نعبد، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل نعبد، ہاں جی. اس کو آپ اپنی زبان سمجھیں، ٹھیک ہے. تو نعبد یہ پیچھے کی طرف مڑ رہی ہے، تھوڑا کرو میں آ رہی ہے. نعبد. اب نعبد یہ جو آواز ہے، ٹھیک ہے، آواز کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے میں اس کا کلر تبدیل کرتا ہوں. ہم پرپل کلر کر لیتے ہیں آواز کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے. نعبد، ٹھیک ہے جی. نعبد یہ آلموسٹ اس شکل میں آواز نے آنا ہے. نعبد، نعبد، نعبد. یہ آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا جی. نعبد، اور بو اور دو دونوں کو لمبا لمبا ہرگز نہیں کرنا. با پیش بو، دال پیش دو، بس اتنی لینتھ کے ساتھ پڑھنا ہے. نعبد وَإِيَّاكَ، وا پڑھتے وقت ہونٹوں کو مکمل گول کرنا ہے. وَإِيَّاكَ نستعین، ٹھیک ہے. سین سیٹی والے حروف میں آتا ہے اس کی
اس کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے، اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان ڈسٹینس بہت تھوڑا ہو، زبان کسی جگہ ٹچ نہ کرے. نس نس نستعین، عین، عین یا زیر عی، نون پیش نو، عین، وقفن، عین. جب وقف کریں گے یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے، وقف کریں گے تو نون کا جو پیش ہے یہ جزم میں تبدیل ہوگا. عین، نستعین، میرے پیچھے پڑھیے، نستعین، نستعین. شاباش. ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. اہدیناس، ہاں جو ہے وہ سینے سے نکلے گا، یعنی گلے کی آخری حصے سے نرم کر کے اس کو نکالنا ہے. حمزہ زیر ہا، اہدینا الصراط، اہدینا، صاد موٹا کر کے پڑھیں گے، نون باریک لیکن صاد موٹا. تو نص شروع میں ہونٹ وائڈ ہوں گے جب نون پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جب صاد پہ آئیں گے تو ہونٹوں کو نیرو کر لینا ہے. اہدینا، کیونکہ صاد موٹے حروف میں آتا ہے. اہدینا ایز یوزول، کیونکہ یہاں پہ تشدید ہے، ہاف اے سیکنڈ کے لیے اس کو پریس کرنا ہے. اہدینا الصراط، را کو موٹا کریں گے اور 1 سیکنڈ لمبا کریں گے کیونکہ الف مدہ آ رہا ہے، یعنی را کے اوپر زبر ہے اور آگے الف آ رہا ہے. جب بھی کسی لیٹر پہ زبر ہو اور اس کے آگے الف آئے اور الف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، اس کو الف مدہ کہتے ہیں. اس زبر والے لیٹر کو 1 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں، اور یہ روتل نہیں ہوگا، روتل ہوگا، را نہیں ہوگا، را. اہدینا الصراط، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ اہدینا الصراط. تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے. تل، زبان کے فرنٹ والا زیادہ حصہ ایز کمپیئر ٹو تا کی نسبت زبان کی جو فرنٹ ہے اس کا زیادہ حصہ منہ کی چھت کے ساتھ لگ رہا ہے. اوپر والے جو دانت ہیں ان سے پیچھے والے حصے کے اوپر وہ زیادہ حصہ لگ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو گول، جو 2 نقطوں والا تا ہے. تا اور تو، اس میں یہ فرق ہے، تا تو یہ تو ہے. اہدینا الصراط، اہدینا الصراط. تل نہیں ہوگا، تل کریں گے تو وہ نقطوں والا تا معنی تبدیل ہو جائے گا. تل ہے یہ. اہدینا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، اب اس تا کو باریک پڑھیں گے، اس کو مستقیم ایسے نہیں پڑھیں گے، اس کی طرح پڑھیں گے تو پھر یہ بن جائے گا تا کی جگہ تو. کسی ایک لیٹر کی جگہ دوسرے لیٹر کو پڑھنا انتہائی سخت سنگین گناہ ہے. جان بوجھ کے کریں تو بعض مقامات پہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. اس لیے ہر لیٹر کو اس کے صحیح مخرج، اس کے صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. مستقیم، قیم، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، قیم، کیم کر کے نہیں پڑھیں گے، کاف ڈنڈے والے کی طرح نہیں، قیم موٹا کر کے پڑھیں گے. نورانی قاعدہ سیریز میں حروف تہجی کی پریکٹس کرائی گئی ہے، اس کو غور سے سنیں اور پریکٹس کریں تو یہ باتیں آپ کو ساری آسانی سے سمجھ آئیں گے. تو یہ ہوگا مستقیم. اہدینا الصراط المستقیم. آگے ہے جی صراط، صاد موٹا، را الف، را زبر الف، را 1 سیکنڈ لمبا، الف مدہ ہے. تل، تو کو لام کے ساتھ جوڑ دینا، تل اس کو موٹا کر کے تل نہیں پڑھنا، تل پڑھنا ہے. صراط، صراط الذین، زال انتہائی نرمی کے ساتھ ہوگی، زینہ کریں گے تو یہ زا بن جائے گا، غلط ہوگا، اس کا معنی تبدیل ہو جائے گا، گناہ ملے گا. زینہ، زبان کی نوک
سامنے والے جو دانت ہیں اوپر کے، ان کے کنارے کے ساتھ لگانی ہے زبان کی نوک، اور زبان کی نوک نرمی کے ساتھ لگانی ہے. رینا، زال، زال، زال. صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین. آگے ہے انعمت، ٹھیک ہے، انعمت، انعمت علیہم، علیہم، علیہم. بعض قرات کی جو قسمیں ہیں اس میں یہاں سے لے کے یہاں تک ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، مگر ہم جو نارمل قرات پڑھتے ہیں حفظ کے نام سے، اس میں یہ 2 آیات ہیں، ٹھیک ہے. لہذا یہاں پہ علیہم کے اوپر ہم رکیں گے. تو صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ یا لین آ رہی ہے، یا کے اوپر جزم ہے، لام کے اوپر زبر ہے، لہذا علیہم ایسے نہیں ہوگا، لمبا نہیں کرنا. اور یہ عین حلق کے درمیان سے ہوگا، علیہم، علیہم، اس ہا کو نرم کریں گے، علیہم، علیہم، حلق کے درمیان سے عین نکلے گا، علیہم. اس کو جب پریکٹس کرنا ہو عین کو، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو شاہ راگ ہے اس کے اوپر اپنی انگلی رکھ کے اس طرح اندر کی طرف اس کو پریس کریں، مگر اتنا بھی نہ کریں کہ آپ کا گلہ ہی دب جائے اور پھر میرے اوپر کیس ہو جائے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا، لیکن تھوڑا سا اس کو دبا کے پریس کر کے پھر آپ نے عین کو پڑھنا ہے. عین، 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 عین. آئین ایسے نہیں پڑھنا، آئین ایسے نہیں پڑھنا، سمودھ ہونا چاہیے، سمودھ کرو کی شیپ میں وہ ہو. عین، 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 ایسے پریکٹس کرنی ہے اس کی. علیہم، ٹھیک ہے جی. صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. میں اس کو ضاد کیوں پڑھتا ہوں، داد کیوں نہیں پڑھتا؟ جس طرح سے بعض حضرات اس کو پڑھتے ہیں داد مغضوبی، ایسے کیوں نہیں میں پڑھتا؟ اس سوال کا جواب آپ کو نورانی قاعدہ سیریز دیکھ کے پتہ چلے گا. جب آپ حروف تہجی والا وہ جو لیسن ہے اس کو آپ دیکھیں گے، اس میں اس کے اوپر تفصیلی بات ہوئی ہے حوالہ جات کے ساتھ کہ اس کو ایسے ضاد کر کے کیوں پڑھا جا رہا ہے اور داد کر کے کیوں نہیں پڑھا جا رہا. اس کا ایویڈنس، اس کے حوالہ جات، ریفرنسز اور کتابوں کے نام انکلوڈنگ ان کے آتھرز اور صفحات جن کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں مینشن وہاں پہ مینشن ہے. اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو تفصیل سے پتہ چلے گا. فی الحال زبان کا جو بایاں حصہ ہے اس کو منہ کی بائیں چھت کے ساتھ ہم نے لگانا ہے، ضاد، ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا ہے. مغضوبی. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس سیریز کو دیکھنے کا فائدہ ہی تب ہوگا جب آپ پہلے نورانی قاعدہ کی سیریز دیکھ لیں، تو وہ آپ کے لیے یہ سمجھنا سارا کچھ ایزی ہو جائے گا. بہرحال غیر المغضوبی، ضاد پیش واو، واو مدہ ہے، واو کے اوپر جزم ہے، پچھلے لیٹر یعنی ضاد کے اوپر پیش ہے، لہذا اس کو 1 سیکنڈ ہم نے لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے. مغضوبی، ٹھیک ہے. غین حلق کے اوپر والا حصہ ہے، شروع والا، وہاں سے ادا ہوگا. مغضوبی، 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 غیر المغضوبی.
میرے پیچھے پڑھیے، غیر المغضوب، غیر المغضوب، شاباش، علیہم، علیہم، علیہم۔ یہ اب اس کے اوپر جو بھی بات ہوئی ہے وہ ساری میں پچھلے الفاظ میں ڈسکس کر چکا ہوں، ریپیٹ کرنے کا اس کا فائدہ نہیں ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، ضا ولظ، واو پھر لظ، لام کو ضاد کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کیونکہ ضاد پہ تشدید ہے۔ یہ لام، یہ الف اور یہ الف، یہ تینوں لیٹرز اسکپ ہو جائیں گے، بائی پاس ہو جائیں گے۔ اس لام کو ڈائریکٹ اس ضاد کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے، اس کو پریس کرنا ہے ہاف اے سیکنڈ کے لیے۔ پھر ضاد کو ہم نے ضا کو 5 سیکنڈز کے لیے لمبا کھینچنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جو بڑی مد آ رہی ہے اس سے اگلا لیٹر یعنی اسلام کے پہ تشدید آ رہی ہے۔ نارملی اس کو 4 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے بڑی مد کو، لیکن چونکہ اگلے لیٹر پہ تشدید آ رہی ہے لہٰذا اب اس کو 5 سیکنڈز کے لیے ہم لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو تھرو آؤٹ ضا کر کے پڑھیں گے، لاسٹ میں آ کے لام کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے تو ضالین، ٹھیک ہے؟ اور لام کو تھوڑا پریس کریں گے تقریباً ہاف اے سیکنڈ کے لیے یا پونے سیکنڈ کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر تشدید ہے، اس کو پریس کیا جائے گا تو یہ ہوگا وَلَضَّالِّينَ، ایسے پڑھنا ہے اس کو، آمین، ٹھیک ہو گیا؟ غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، آمین، غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، آمین۔ اب میں پوری سورہ فاتحہ اس کی تلاوت کروں گا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ جاتے جاتے میں چند ایک باتیں یہاں پہ مینشن کروں گا۔ کچھ لوگ ان مقامات پہ ان حروف پہ قلقلہ کرتے ہیں جہاں پہ قلقلہ نہیں بنتا۔ قلقلہ کہتے ہیں ایکو کی ساؤنڈ، ٹھیک ہے؟ قلقلہ حروف ہیں قوف، تو، با، جیم، دال۔ ان لیٹرز میں سے کسی بھی لیٹر کے اوپر اگر جزم آ جائے تو پچھلے لیٹر کو جب ان سے کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایکو کی ساؤنڈ آتی ہے، ریٹرننگ ساؤنڈ آتی ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر ہم اس ورڈ کو پڑھتے ہیں، لو جی فار ایگزامپل یہ ورڈ ہے ہا زبر اور قوف جزم، حق، حق، ٹھیک ہے جی؟ حق، تو ہا اور قوف دونوں کو آپس میں جب کنیکٹ کر رہے ہیں تو کی ساؤنڈ آخر میں آ رہی ہے، حق۔ اگر ہم قلقلہ نہ کریں تو ایسے پڑھیں حق، لیکن چونکہ
قوف حروف قلقلہ میں سے ہے تو حق، ٹھیک ہوگی بات۔ اچھا اب لوگ کیا کرتے ہیں بعض اوقات اب لام تو حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے مگر وہ پڑھیں گے، کی بجائے پڑھیں گے، اسی طرح ہم کی بجائے ہم پڑھیں گے، یہ غلط ہے۔ الحمد ایسے نہیں ہوگا، یا الحمد ایسے بھی نہیں ہوگا، یہ ہوگا الحمد۔ جس لیٹر پہ قلقلہ نہیں کرنا وہاں پہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ انعمتا ایسے بھی کرتے ہیں لوگ، ایسے غلط ہے۔ انعمتا نون پہ بھی قلقلہ نہیں ہوگا، قلقلہ صرف حروف قلقلہ پہ ہوگا اور کسی لیٹر پہ ہرگز 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 قلقلہ نہیں ہوگا۔ یہ بات میں مینشن کرنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو نفع پہنچا ہوگا۔ اس کو لائک ضرور کیجئے گا، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی آراء کا اظہار بھی کیجئے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو شیئر بھی کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔